السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے وائٹ ہاؤس کے بارے میں۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے اس جگہ کا انتخاب وائٹ ہاؤس کے لیے 1791 میں کیا تھا۔ سنگ بنیاد 1792 میں رکھی گئی تھی اور آئرش نژاد معمار جیمز ہوبان کے ذریعے پیش کردہ مقابلہ ڈیزائن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ 8 سال کی تعمیر کے بعد صدر جان ایڈمنڈز اور ان کی اہلیہ بیگل 1800 میں نامکمل مکان میں چلے گئے۔ 1812 کی جنگ کے دوران انگریزوں نے 1814 میں صدر ہاؤس میں آگ لگا دی۔ جیمز ہوبان کو اس مکان کی تعمیر نو کے لیے مقرر کیا گیا تھا اور صدر جیمز منرو 1817 میں عمارت میں منتقل ہو گئے۔ منرو کی انتظامیہ کے دوران 1824 میں ساؤتھ گزرگاہ تعمیر کیا گیا تھا اور اینڈریو جیکسن نے 1829 میں شمالی گزرگاہ کے اضافے کی نگرانی کی۔ 20ویں صدی کے آخر میں صدر کو نمایاں طور پر وسعت دینے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ ایوان صدر یا صدر کے لیے بالکل نیا مکان تعمیر کرنا، لیکن ان منصوبوں کا کبھی ادراک نہیں ہوا۔ صدر تھیوڈور روزویلٹ نے وائٹ ہاؤس کی ایک بڑی تعزین و آرائش کا کام شروع کیا، جس میں رہائش گاہ کی دوسری منزل سے صدر کے دفاتر کو نو تعمیر شدہ عارضی ایگزیکٹو آفس، جس کو اب ویسٹ ونگ بھی کہا جاتا ہے، منتقل کیا گیا۔ روزویلٹ کی تعزین و آرائش کا منصوبہ نیو یارک کی مشہور آرکیٹیکچرل فرم میڈ اینڈ وائٹ نے تیار کیا تھا۔ روزویلٹ کے جانشین صدر ولیم ہاورڈ ٹاف نے توسیع دفتر کے ایک ونگ کے اندر اوول آفس تعمیر کرایا تھا۔ روزویلٹ کی تعزین و آرائش کے 50 سال سے بھی کم عرصہ بعد وائٹ ہاؤس میں سنجیدہ ساختی کمزوری کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ صدر ہیری ایس ٹرومن نے عمارت کی تعزین و آرائش کا کام شروع کیا، جس میں بیرونی دیواروں کے علاوہ سب کچھ ختم کر دیا گیا تھا۔ اس تعمیر نو کی نگرانی معمار لورینزو وینسو نے کی اور 1952 میں ٹرومان خاندان واپس وائٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ جان ایڈمنڈز کے بعد سے ہر صدر نے وائٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا اور اس عمارت کی تاریخ اس کی دیواروں کی تعمیر سے کہیں آگے ہے۔ گراؤنڈ فلور کوریڈور کے کمروں سے خدمت کے علاقوں کے طور پر ان کے ابتدائی استعمال سے اسٹریٹ فلور رومز میں تبدیل کیے گئے، جہاں لاتعداد رہنماؤں معززین افراد کی تفریح کی گئی۔ وائٹ ہاؤس دونوں ہی ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر اور ان کے اہل خانہ کا گھر اور امریکی تاریخ کا میوزیم بھی ہے۔ وائٹ ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے جہاں تاریخ کا انکشاف جاری ہے۔ رہائش گاہ میں 132 کمرے، 35 باتھ روم اور 6 سطحیں ہیں، 412 دروازے، 147 کھڑکیاں، 28 چمنیاں، 8 سیڑھیاں اور 3 لفٹیں بھی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کچن 140 سے زیادہ مہمانوں اور ہاؤس ڈوررز کے لیے 1000 سے زیادہ کے لیے رات کا کھانا پیش کرنے کے قابل ہے۔ وائٹ ہاؤس کو اپنی بیرونی سطح کا احاطہ کرنے کے لیے 570 گیلن پینٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاریخ کے مختلف اوقات میں وائٹ ہاؤس کو صدر محل، صدر ہاؤس اور ایگزیکٹو مینشن کے نام سے جانا جاتا رہا۔ تھیوڈور روزویلٹ نے باضابطہ طور پر وائٹ ہاؤس کو اپنا موجودہ نام 1901 میں دیا تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم باتیں وائٹ ہاؤس کے بارے میں۔ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔